الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے خالق کو ڈھونڈنے، اس کو جاننے، اس کے نام اور اس کے صفات سے اس کو پہچاننے کی ایک سفر پر نکلے ہیں، ایک کویسٹ پر نکلے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اپنی محبت اپنے خالق کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بڑھائیں. یہی ہے اس کا مقصد. اب کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کون سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور صفت سیکھا تھا لاسٹ والے لیسن میں؟ الحی. الحی جو آیت الکرسی میں، الحی کے بعد فوراً آتا ہے القیوم. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم القیوم کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے جب الحی القیوم ساتھ آتے ہیں، پیر اپ ہوتے ہیں، تو ہمیں کتنی واضح اور مکمل ان صفات کی سمجھ بھی آتی ہے، اور پھر یہ اسم اللہ العظم بھی بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے. اب جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں الحی کے بارے میں کہ الحی وہ ہیں جو زندگی دیتے ہیں، زندگی کی جو سورس ہیں، جو ایسنس ہیں، وہ الحی سے ہیں. الحی کے بغیر کوئی حیات نہیں، اور کوئی بھی ہمیں زندگی دے نہیں سکتا، نہ ہماری زندگی بڑھا سکتا ہے. کسی بھی ڈاکٹر، کسی بھی دوائی میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی مرتے ہوئے کو بچا لے، لیکن صرف الحی ہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. پھر پچھلے لیسن میں میں نے آپ سے قرآن کی وہ چند آیات شیئر کی تھی جن میں الحی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات بیان کی ہوئی ہیں. تو کیا وہ آپ نے آیات کھولی، ان پر غور و فکر کیا، ان کا ترجمہ پڑھا؟ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیک یارڈ میں جائیں اور بیٹھیں، باہر جا کر دیکھیں، تو آپ گنیں کس کس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیات دی ہے، اس کی کون کون سی مخلوق ہے جس کو اس نے زندگی دی ہے. تھوڑی دیر کو کبھی باہر بیٹھے ہوں تو اس کو سوچیں کہ الحی نے کس کس کو حیات دی ہے. ہمارے ارد گرد جو درخت، جانور، چرند پرند، زمین کے اندر بھی زندگی ہے، کئی قسم کے کیڑے مکوڑے، الحی نے اپنی مخلوق کو حیات دی ہے. ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے، اور نہ صرف اس نے حیات دی ہے بلکہ اس نے ان کو مینٹین بھی کیا ہے، وہ ان کو قائم بھی رکھ رہا ہے، چلا بھی رہا ہے. مخلوق کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ مخلوق کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، ان کو قائم رکھا ہوا ہے. تمام مخلوق اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور صرف وہی ذات ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے. اس کو کسی بھی رزق کی ضرورت نہیں، اس کو اپنی زندگی کے لیے کسی چیز کے اوپر ریلائی نہیں کرنا پڑتا، لیکن مخلوق کو خاص قسم کا ماحول چاہیے ہوتا ہے، اس کو ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے، مختلف قسم کی کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں زندگی کے لیے. الحی جو ہے اس سب کو سسٹین کر رہا ہے، قائم کر رہا ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اس کی تمام مخلوق کو اس کی ضرورت ہے. حقیقی زندگی تو الحی کی ہے، اور وہ اپنی مخلوق کو قائم کرتا ہے. تو یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے نام اور صفات القیوم کی طرف لے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے قائم رکھنے والا، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا. قائم جو ہے نا، اس کا روٹ ہے قاف واو میم. وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، کسی چیز کو قائم رکھنا، ایگزسٹ کرنا، یا پھر کسی چیز کو چلانا، کیری آؤٹ کرنا، سنبھالنا، مینج کرنا، ضروریات کو پوری کرنے والا. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرے، جو
مکمل طور پہ غنی ہو، فری آف ڈپینڈنس، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم کرنے والا ہے۔ القیوم ہی وہ ہے جو چیزوں کو قائم بھی رکھتا ہے، اپنی مخلوق کو قائم رکھتا ہے، مخلوق اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے لیے محبت ہے کہ وہ انہیں خوبصورتی کے ساتھ بہت بہترین پرفیکٹ طریقے سے ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کو جو بھی ضرورت ہے اس کو پرووائڈ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو گارڈ کرتا ہے۔ اور القیوم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انچارج، جو دیکھتا ہے ضروریات کیا ہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بھی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے۔ القیوم میں یہ سب کچھ پرووائڈ کرنا آتا ہے، رزق، جو روحانی رزق بھی فراہم کرتا ہے اور جو جسمانی رزق بھی فراہم کرتا ہے۔ اب ہم اس نام کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں؟ تو یاد رکھیں کہ ہم میں سے کبھی بھی کوئی القیوم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی مخلوق میں اس کی نام اور صفات کا کچھ نہ کچھ عنصر پایا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے اندر ان صفات کو کیسے تلاش کریں؟ تو اللہ کی ذات تو غنی ہے اور وہ سب کو رزق عطا کرتی ہے، وہ سب کو دیتی ہے۔ اب ہم اپنے اندر اس کو کیسے لے کر آئیں کہ ہم یہ دیکھیں اگر کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں تو ہم اس کو فراہم کر دیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانا پینا، لباس، کوئی مٹیریلز، کسی قسم کی بھی چیزیں، یہ نہیں تو بعض اوقات کسی کو مدد چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کی مدد کو بڑھیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس وقت ان کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو کوئی اچھا مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہم دے دیں، کمپینین شپ چاہیے ہوتی ہے، سہارا چاہیے ہوتا ہے، ساتھ چاہیے ہوتا ہے، ہم وہ دے دیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہم ہدایت کا رستہ دکھائیں، ہم اللہ سے خود بھی ہدایت مانگیں اور دوسروں کو بھی صحیح بات بتائیں، صحیح رستہ دکھائیں، اس قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف بلائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات سے ہم تلاش کریں اور پھر ان صفات کو اپنے اندر بھی ڈھونڈیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ان صفات کو مانیں، ایکنالج کریں اور پھر شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ۔ اچھا، اسکالرز نے اس کا جو روٹ ہے القیوم کا، اس سے جو دوسرے ڈرائیو ہوتے ہیں ورڈز، ان کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ النساء کی آیت پر بات کی ہے۔ اس میں کچھ مختلف رائے بھی ملتی ہیں، لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آیا ہے سورہ النساء کی الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے اوپر انچارج کہا ہے، یعنی کہ اس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو گارڈ کرے، پروٹیکٹ کرے، انہیں سپورٹ کرے اور ان کو جس قسم کی بھی کوئی ضرورت ہے وہ پرووائڈ کرے، اور اس کے ساتھ ایک کمپینین شپ ہوگی، ان کا ساتھ دینا، ایموشنل سپورٹ دیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی ہدایت کے رستے کھولیں، ان کو گائیڈ کریں صحیح کی طرف۔ اگر وہ کسی برائی کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے انہیں روکیں۔ قوام کا لفظ ایسے ہی نہیں آ گیا، اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں تو وہ اس کو پورا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات کو ہم اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں اور اس کو ہم پاتے ہیں، اللہ کی نام اور صفات کو، اور پھر اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں اور اس سے اپنی کیسے زندگی گزاریں۔ اب ہم ان دو ناموں کو دیکھیں گے جب یہ پیئر اپ ہوتے ہیں، جب یہ مل جاتے ہیں آپس میں جڑ کر، جب وہ پیئر اپ ہو جاتے ہیں تو کتنا خوبصورت ان کا معنی نکلتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام اور صفات آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ پہلی جو نام اور صفت ہوتی ہے وہ اللہ کی پرفیکشن کے بارے میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پرفیکٹ ہیں، مکمل ہیں اور کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جو دوسرا نام اور صفت ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے مخلوق کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ہیں، مکمل حیات ہے ان کی ذات کی، اور پھر القیوم ہیں کہ وہ مکمل طور پر ہر قسم کی زندگی اپنی مخلوق کو دیتے ہیں، یعنی کہ جو اس کو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو جب دو نام آپس میں مل جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو وہ پہلی اللہ کے بارے میں اور دوسری
اس کی مخلوق کے بارے میں، اور اسی طرح دونوں نام دونوں مخلوق اور خالق کی صفات کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، یہ الحی القیوم قرآن مجید میں آیت الکرسی میں ہم نے دیکھا، اس میں آتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 2 میں آتے ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 111 میں آتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات الحی القیوم۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حی القیوم ہیں ان کے آگے تمام چہرے خشوع میں ہوں گے، خاشع ہوں گے۔ چلیں اب آپ اس آیہ کو خود قرآن مجید میں نکال کے اس کا ترجمہ پڑھیں اور غور و فکر کریں اس نام کو۔ یہ جب دو نام آپس میں ملتے ہیں تو یہ اسم اللہ العظم کہلاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم نام۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ کو اس کے عظیم ناموں سے بلائے گا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو عظیم نام ہیں وہ 2 آیات میں ہیں، اور جن میں سے ایک آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اللہ الاعظم 3 صورتوں میں ملتے ہیں، تو تابعین نے جب ان صورتوں میں سے ڈھونڈا تو انہیں یہی ملے الحی القیوم، جو کہ صورتیں میں نے آپ کو پہلے مینشن کی ہیں، سورۃ البقرہ، آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ تو ایک تابعی نے اس بارے میں جب ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا یہ 2 نام ان تینوں صورتوں میں ہیں، الحی القیوم، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اسم اللہ الاعظم یہی نام ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے ہیں۔ پھر ہمیں صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 ناموں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب آگے بڑھا لڑنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یا حی یا قیوم کہہ کر پکار رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اور یہاں تک کہ جب میں واپس آیا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کو انہی 2 ناموں سے پکار رہے تھے۔ اسی طرح انس بن مالک کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مشکل پریشانی میں ہوتے تھے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یا حی یا قیوم سے پکارا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر بھی بلایا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان 2 ناموں کو بھی دیکھیں گے جو اسم اللہ الاعظم میں سے ہیں۔ اب صرف یہ 2 نام نہیں ہیں، اور بھی نام آتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اللہ، رب، الرحمن الرحیم، ذو الجلال والاکرام، الحی القیوم۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ان سیریز میں ہم سے ہو سکے ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ احادیث کی کتابوں میں بہت سارے چیپٹرز ہیں، باب ہیں جن میں اسم اللہ الاعظم کی احادیث ہیں۔ باب الدعاء میں سنن الترمذی کی انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ بتاتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار بیٹھا تھا کہ کوئی شخص نماز پڑھا تھا اور اس نے نماز ختم کر کے دعا مانگی، اور یہ الفاظ تھے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذی اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا، کہ جو کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اس کے عظیم ناموں سے، اس اسم العظیم سے، تو پھر
اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ اس دعا کو ایک دفعہ دوبارہ میں الفاظ پڑھ دیتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سلائیڈ بھی شیئر کی جائے گی۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یا اللہ، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اور یہ کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ ہی ہیں جو نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، جو دینے والے ہیں، تحفے عطا کرنے والے ہیں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال والے اور اکرام والے، عزت والے رب۔ یا حی یا قیوم، ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے۔ سبحان اللہ، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اتنے خوبصورت نام اور صفات ہیں۔ تو ہم اس دعا کو یاد کر لیں، ہم ان خوبصورت الفاظ کو، یہ جو نام اور صفات ہیں، ان کو ہم یاد کر لیں اور اس سے دعا مانگیں۔ اور اس چیز کو بھی ہم سمجھیں کہ دیکھیں، خالی رٹ لینا اور پھر بس ہم نے یہ الفاظ پڑھ دیے اور پھر ہم نے کہا ہماری دعا قبول ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دل سے ان الفاظ کو پھر ہمیں سمجھ لو کہ ان کا مطلب اللہ کے نام اور صفات کا مطلب دل ہمارے الفاظ ایمان بڑھانے میں مدد کریں، اللہ کے نام اور صفات سکھا کر، اس کی پہچان کرا کر، اور اللہ کی محبت بڑھائیں اپنے بھی دل میں اور دوسروں کے بھی دل میں۔ اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کی نام اور صفات کو جانیں گے، سمجھیں گے۔ جب ہمیں صحیح طور پر علم ہوگا تبھی ہم اپنے رب کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ کوشش کریں اس کو جاننے کی، اس علم کو حاصل کریں، بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دیں، اللہم آمین۔ تو یاد رکھیں ان دو ناموں کو، الحی القیوم۔ الحی وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کی حیات تو ایسی ہے جیسے ہمیشہ تر و تازہ، نہ کبھی کوئی اس کی حیات میں فرق آنے والا ہے۔ جیسے انسان کی کبھی بوڑھا ہو رہا ہے یا موت کی طرف جا رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی حیات نہ پرانی ہوتی ہے نہ ختم ہونے والی ہے، وہ زندگی دینے والا ہے۔ الحی زندگی دیتا ہے، اس سے زندگی دی نہیں گئی، وہ کبھی پیدا نہیں ہوا، اسی لیے اس کی حیات میں کوئی کمزوری نہیں، جیسے کہ اس کی مخلوق ہے کمزور۔ الحی پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح قیوم کہ وہ پیدا کر کے قائم رکھتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، ان کو چلاتا ہے، ان کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ تمام مخلوق جو اس نے بنائی ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی ہر جسمانی اور روحانی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ تمام مخلوق کمزور ہے اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو دیکھیں پھر ہم نے کیا سیکھا، وہ اللہ جو ہے وہ عظیم ہے، وہی بڑی ذات ہے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو کیوں اتنا بڑا سمجھتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مغرور سمجھتے ہیں، دوسروں کو نیچا اور کمتر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، ہماری اکڑ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ تو یاد رکھ لیں ہم تو ناچیز ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں تو الحی نے زندگی بخشی، تو ہم اس کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ ہماری ذرا سی مدد کر دیتا ہے، ہمارا خیال کر دیتا ہے، کوئی ہمیں تحفہ دے دیتا ہے، کچھ بھی ہمارے ساتھ فیور کر دیتا ہے، تو ہم اس کے اتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور وہ الحی جس نے ہمیں حیات دی، وہ قیوم جو ہمیں سنبھال رہا ہے، جو ہمیں قائم رکھا ہوا ہے، اس کا شکر ہی کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہم تیری جتنی بھی تعریف کریں
اتنا ہی کم ہے. ہم تجھے جتنا جانتے ہیں اتنا ہی تجھ سے محبت بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں اپنے عظیم رب کے. وہی اللہ عظیم ہے، اسی کی ہیں تمام نام اور صفات، الحی القیوم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.